وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان ولعنة الله على قاتليها وظالميها ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم صلوات شہزادی کونین خود اپنے والد گرامی سے حدیث روایت کرتی ہیں کہ قال لی ابی رسول اللہ، مجھ سے میرے بابا رسول خدا نے فرمایا یا فاطمہ، اے میری لخت جگر، من صلی علیکی غفر اللہ لہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اے زہرا، جو آپ کی ذات گرامی پہ صلوات پڑھے گا، نہ صرف یہ کہ پروردگار اس کی مغفرت فرما دے گا، بلکہ الحقہ بی حیث کنت من الجنہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جنت میں میں محمد جس مقام پہ ہوں گا، صلوات پڑھنے والے کو اللہ وہی مجھ سے ملا دے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق سیدۃ النسوان این ایام عزائے فاطمیہ میں حاضرین سامعین نے جس طریقے سے بھی عزاداری میں شرکت کی، پالنے والے امام کے قلب کے سکون کا سبب ہماری عزاداری کو قرار فرما، پالنے والے ان برادران نے مجالس عزا کے انعقاد میں خاص طور سے کوشش کی، ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک باب مدینۃ العلم کے باب پر موجود ہیں ہم، امیر کائنات کے صدقے میں علوم محمد والے محمد سے ہمارے سینوں کو منور قرار فرما، پالنے والے اس ادارے کو مزید ترقی عنایت فرما، بالخصوص باب الحوائج فاؤنڈیشن جو بہترین انداز میں یہ برادران کوشش کر رہے ہیں، ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا و آخرت میں اس کا عظیم اجر عنایت فرما۔ حاضرین سامعین میں جو کوئی بھی جس طریقے سے بھی مذہب اہل بیت کی خدمت میں مشغول ہیں، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین سامعین میں جو احباب بیمار ہیں، ان کے رشتہ دار احباب میں جو بیمار ہیں، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفاء کلی عنایت فرما، تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے برائے تاجیل ظہور امام امر الزمان صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب علم و دانش، افاضل حوزہ علمیہ نجف اشرف، امیر کائنات کے در پہ ذریح مقدس پہ اپنے لبہائے مبارک رکھ کے جو علم کی بھیک ملتی ہے، اسے آپ حضرات الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ دعا ہے ہمیشہ پروردگار ہماری نسلوں میں ذکر محمد والے محمد قرار فرمائے۔ ارشاد پروردگار ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ ریب شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کیا صفات ہے ان مومنین کی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ حضرات اہل علم جانتے ہیں غیب بہت ساری چیزیں، بہت سارے مصادر روایات میں ملے، بلکہ ایک ہے
حدیث میں تبرکن پیش کر دوں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ من آمن بقیام القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ جو ہمارے آخری بیٹے کی غیبت پہ ایمان لائے جو ان کے قیام پہ ایمان لائے وہی حقیقت میں مومن ہے. انہی مومنین کا ذکر اللہ اس آیت میں کر رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ نے یہ صفات بیان کی, ان میں سے ایک صفت کیا بیان کی؟ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. انفاق کیا مطلب ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا, یہ انفاق ہے, اسے انفاق کہا جاتا ہے. کبھی یہ خرچ مال کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی علم کے ذریعے ہوتا ہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تنہا نہیں چھوڑا ہے. بھئی جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیسے انفاق کرے؟ امام کی عجیب حدیث ہے جو ہم تمام کے لیے بالخصوص ہے. حوزہ علمیہ میں درس حاصل کرنے والے علماء فضلاء کے لیے یہ حدیث خاص طور سے امام نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون. ظاہری معنی یہی ہے. انفاق پہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں اور احادیث بھی میں موقع ہوا تو پیش کروں گا انفاق پہ, مگر وہ انفاق جو تمام کر سکتے ہیں اور خاص طور سے حوزہ علمیہ کے طلباء کے لیے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کون سا انفاق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا, مولا سے سوال ہوا مولا مما رزقناہم ينفقون یعنی کیا مطلب؟ چھٹے امام کہتے ہیں مما علمناہم یبثون ویعلمون. جو ہم نے سکھایا ہے, جو ہمارے در سے علوم حاصل کیے ہیں, جو قرآن کی تفسیر ہم سے پہنچی ہے, اپنے تک نہیں رکھتے ہیں, دوسرے مومنین تک بھی پہنچاتے ہیں. یا علی, یہ انفاق کا ایک واضح ترین مصداق ہے اور یہ وہ انفاق ہے کہ جس کے بارے میں بالخصوص شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا ارشاد موجود ہے, بہت توجہ کیجئے گا. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں مجھ زہرا کے لیے انتہائی محبوب بنا دی گئی ہیں. این ایام عزائے فاطمیہ میں بچے کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ ان اللہ لیرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. خدا کی رضایت زہرا کے راضی ہونے میں ہے, خدا ناراض ہوتا ہے زہرا مرضیہ کے ناراض ہونے سے. اب سوال یہ ہے, اللہ جناب سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے, زہرا کے در پہ چلے, اے سیدۃ النسوان آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے کہ میں اگر وہ رضایت حاصل کرنا چاہوں تو میں کون سا عمل انجام دوں کہ آپ کا بھی پسندیدہ بن جاؤں اور آپ کے پروردگار کا بھی پسندیدہ بن جاؤں. سیدۃ النسوان کہتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو میرے لیے انتہائی پسندیدہ قرار دی گئی ہیں. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ. سبحان اللہ, بالکل کر رسول کے چہرہ انور کی جانب نگاہ کرنا تمہاری اس دنیا سے مجھے بہت پسند ہے. قرآن کی تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھنے شہزادی کونین کی ذات پر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. تمام زندگی علی و زہرا کی دیکھی جائے تو ان محور کے نیچے درمیان گھوم رہی ہے پوری زندگی. انفاق اس گھرانے سے بہتر انفاق کسی نے نہیں کیا. تلاوت قرآن, انہوں نے ہی قرآن کی تلاوت نہیں کی, قرآن ان کی تلاوت کر رہا ہے.
انفاق ایسا کیا کہ کبھی قرآن کہتا نظر آ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر آ رہی ہے، يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے بچے بھوکے ہیں انفاق کر رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے، رات کو علی انفاق کر رہے ہیں، دن میں علی انفاق کر رہے ہیں، آیت نازل ہو رہی ہے يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ انفاق اہل بیت علیہ السلام نے کر کے دکھلایا، اور ایسا انفاق کیا کہ قرآن کریم نے ان کی مثال دی ہے انفاق کی۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، خواہش یہ ہوگی جب کوئی بچہ بھی اس مجلس سے اٹھ کے جائے تو سیدۃ النسوان کی یہ حدیث یاد کر کے چلا جائے، تو ہماری اس دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ قرار دے دی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ تلاوت القرآن والنظر الى وجه رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ سوال یہ ہے، تلاوت القرآن اس دور میں بھی ہو سکتی ہے، انسان قرآن کریم کی تلاوت کر کے ظاہرہ مرضیہ کی رضائیت بھی حاصل کر سکتا ہے اور خدا کی بھی، مگر اسی طرح انفاق بھی ہو سکتا ہے۔ رسول کی زیارت کیسے ہوگی؟ رسول کی بھی زیارت نہیں لکھا، حدیث میں کیا ہے؟ وَالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، رسول کے چہرے کا دیدار کرنا۔ توجہ ہے میری طرف؟ رسول کے چہرے کا دیدار کرنا میرے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے۔ آج کے دور میں کوئی کر سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، من قرأ سورة الحجرات لیلتاً او نہاراً، جو شب و روز سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا، کان من زوار رسول اللہ، رسول کریم کے زوار میں شمار ہوگا۔ سورہ حجرات میں ایسا کیا ہے؟ چند چیزیں سن لیجئے گا۔ سورہ حجرات یعنی جس میں رسول کریم کا ادب سکھلایا جا رہا ہے، 26ویں پارے موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر رسول اطاعت کرنے کے لیے ہے، رسول سے اطاعت نہ کرواؤ اپنی، اگر رسول تمہاری اطاعت کرنے لگے لعنتم، تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، دیکھو نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ ادب بیان ہو رہا ہے رسول کا، تو جو سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا، رسول کا ادب ذہن میں اور دل میں پیدا ہوگا تو رسول کے زوار میں شمار ہو جائے۔ آیت نازل جب ہوئی تھی یہ کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ جانتے ہیں نا حدیث کیا ہے؟ شہزادی کونین نے کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ، رسول کریم نے کہا اے زہرا، پہلے تو یا اباتا کہتی تھی، اب یا رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ حدیث ذہن میں رکھیے گا، پہلے یا اباتا کہتی تھی اے میرے بابا، اب یا رسول اللہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا آیت نازل ہو گئی ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کہا اے میری لبِ جگر، یہ عرب کے ان جاہلوں کے لیے ہوئی ہے، تم بابا کو یا ابتا کہا کرو، فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ، جب تم یا ابتا کہتی ہو تو محمد کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ سورہ حجرات رسول کریم کا ادب بیان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ آئے رسول کریم کو بے ادبی سے پکارنے لگے، ان کی مذمت ہوئی۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، نہیں جانتے، عقل نہیں رکھتے، ولو انهم صبروا، اگر کچھ انتظار کر لیتے تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ رسول کا ادب سیکھو،
اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچا رکھو. رسول اطاعت کرنے کے لیے، رسول اطاعت کروانے کے لیے نہیں ہے. جو ان آیات کی تلاوت کرتا رہے گا اپنا معمول بنا لے گا. چھٹے امام کہہ رہے ہیں رسول کے زوار میں ہو جائے گا. آیت میں نے آدھی پڑھی تھی، آیت مکمل کر دوں، ربط بھی ہو جائے گا گفتگو سے کہ اللہ نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ نے کچھ چیزوں کو مسلمانوں کے لیے پسندیدہ بنایا. زہرا مرضیہ کہتی ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میری پسندیدہ ہیں. حدیث یاد ہے، دہرا رہا نہیں ہوں، آیت دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں. سورہ حجرات کا ذکر آیا تو آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے تمہارے لیے، شکر اس پہ کروں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا. ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. بہت توجہ کیجیے گا، شہزادی کونین کیا فرما رہی ہیں؟ 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ: تلاوت القرآن، نظر الی وجہ رسول اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ. پروردگار قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں، سورہ حجرات کا میں نے ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنے والے کو رسول کا دیدار ہوگا. سورہ حجرات کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے کتنی چیزوں کو محبوب بنایا؟ ایک چیز کو محبوب بنایا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اسی ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دے دیا. بہت توجہ آخری بندے تک. حبب الیکم الایمان، ایک چیز کو پسندیدہ بنایا. وکرہ الیکم، تمہارے لیے ناپسند قرار دیا، تمہارے دل میں بغض ڈال دیا. کس کس چیز کا؟ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ایک چیز کو تمہارے لیے محبوب بنایا اور دلوں کی زینت بنا دیا، 3 سے نفرت پیدا کر دی. قرآن ہے بھائی، قرآن. ایک کو محبوب بنایا اور 3 سے نفرت پیدا کر دی. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اس کے ذیل میں احادیث ہے. میں حدیث پیش نہیں کر رہا، اہل علم موجود ہے، جا کے رجوع کر لیجئے گا. وہ ایک آدھی حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ ایک جس کو اللہ نے دلوں کی زینت بنایا وہ علی کی ذات ہے. صلوات پڑھ دے مولا کائنات کی ذات پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، کفر کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا. والفسوق، فاسق اور ہر قسم کے فسق و فجور کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا. والعصیان، ہر قسم کی نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا. عصیان بروزن عصیان. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. الف نون آ رہا ہے نا آخر میں. محمد و آل محمد وعجل. اولئک هم الراشدون. پروردگار نے کہہ دیا سورہ حجرات میں، بس یہی لوگ ہدایت پر ہیں. کون سے لوگ؟ پروردگار جو ایک کی محبت رکھتے ہیں، اسی محبت سے دل کو سجا لیتے ہیں اور 3 سے نفرت رکھتے ہیں. اولئک هم الراشدون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. تو جو شخص، سرکار فرما رہے ہیں، چھٹے امام کی حدیث پیش کی میں نے، جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا، کہنا میں زوار رسول اللہ. شہزادی کونین کی وصیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ کہا 3 چیزیں پسندیدہ بنا دی گئی. کون سی 3 چیزیں؟ تلاوت القرآن، والنظر الی وجہ رسول اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ. تلاوت قرآن ہو سکتی ہے آج کے دور میں بھی، تلاوت کی جائے. رسول کا دیدار کیسے ہو؟ سورہ حجرات کی تلاوت کی جائے. اب سنیے، کمال ہے. پروردگار تمام حاضرین سامعین میں سے جو متمنی حج و زیارات ہیں ان تمام کو یہ عظیم سعادت نصیب فرما. امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. من ختم القرآن بمکہ، جو مکہ کی سرزمین پہ قرآن ختم کرے گا.
حج کے لیے جائیں کافی دن ہوتے ہیں، عمرے کے لیے جائیں کچھ حد تک ایام ہوتے ہیں، مگر جو مکہ کی سرزمین پر قرآن ختم کر لے گا، رأى رسولہ قبل ان یموت، مرنے سے پہلے نبی کا دیدار کر لے گا۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں، شہزادی کونین فرما رہی ہے 3 چیزیں میرے لیے محبوب ہیں، ان کا چاہنے والا عمل کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت، رسول کی زیارت اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں محور جن کے گرد زہرہ مرضیہ اور امیر کائنات کی زندگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، علی وہ ہستی کہ جنہوں نے جب دنیا میں آ کے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول کی زیارت کی ہے۔ پھر کائنات کے نبی نے کیا دیا؟ علی کو کہا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، علی تم نے اپنی نگاہوں کو محمد سے خاص کر دیا، تو محمد نے بھی اپنے تمام علوم کو تمہارے ساتھ خاص کر دیا۔ علی تم نے آنکھ کہیں نہ کھولی، جب میری آغوش میں آئے تو آنکھ کھولی، دنیا میں پہلی نگاہ میرے چہرے پہ ڈالی، تو بس میں نے بھی حکم خداوندی سے تمام علم تمہیں عطا کر دیے۔ اسی وجہ سے امیر کائنات نے کہا تھا علمنی رسول اللہ الف باب یفتح من کل باب الف، رسول نے علم کے 1000 دروازے تعلیم فرمائے، ہر در سے 1000 اور ابواب نکلتے ہیں۔ اسی باب مدینۃ العلم کے در پہ آپ بیٹھے ہیں۔ مولا کائنات کے صدقے میں پروردگار تمام حاضرین سامعین کو امیر کائنات کے صدقے میں علوم محمد والے محمد دوسروں تک پہنچانے والوں میں شمار فرمائے۔ مولا کائنات کی ذات مقدس میں صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اچھا اب رک جائیے، ذرا توجہ کیجئے، جب آئے امیر کائنات آغوش رسول میں، آنکھ کھولی، پہلی نگاہ رسول کے چہرے پہ کی، رسول نے علم کے ساتھ خاص کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اہل علم ہے، تاریخ جانتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ رسول نے کہا اے ابوالحسن بات تو کر کے دکھاؤ۔ زہرہ مرضیہ کی پسندیدہ چیزیں 3، تلاوت قرآن، بولیے گا، زیارت رسول، چہرہ رسول کی زیارت، انفاق فی سبیل اللہ۔ علی نے زندگی میں دنیا میں آتے ہی پہلا عمل انجام دیا، رسول کے چہرے کی زیارت کی۔ جب رسول نے کہا اے علی کچھ بات کر کے دکھاؤ، قرآن کی تلاوت کی۔ کوئی آ کے یہ سوال نہ کرے کہ یہ تو غلو ہو گیا، محمد کے حوالے سے یہ روایت نقل نہیں کی انہوں نے کہ رسول نے آتے ہی قرآن پڑھا، علی نے آتے ہی قرآن پڑھ دیا، یہ علی کو محمد سے بڑھا دیتے ہیں۔ سوال ہے نا بھئی، قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سنایا علی نے؟ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے علی علیہ السلام نے، امیر المومنین جو تھے۔ صلوات پڑھ دیں مولا کائنات کی ذات پر۔ اب اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، بلکہ ایک شعر کی صورت میں جواب دے رہا ہوں کہ ہر ایک شخص کو بھاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک کے دل میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ سرکار اگر آ کے قرآن سناتے تو دوسرے کہتے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اب علی نے سنایا تو نبی نے تصدیق کی کہ ہاں یہی قرآن ہے۔ صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں تمہاری اس دنیا سے زہرا کے لیے پسندیدہ قرار دے دی گئی ہیں، تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ واللہ کمال ہے یہ گھرانہ،
اس گھرانے پہ انفاق ختم ہو جاتا ہے. سورہ دہر قصیدہ پڑھ رہا ہے, 3 دن ہو گئے, روزے میں گزار رہے ہیں. افطار کے وقت کبھی مسکین آیا, کبھی یتیم آیا, کبھی اسیر آیا, کھلا رہے ہیں, روٹیاں کھلا رہے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. آیت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا پچھلی آیات کی طرف جائیں اگر سورہ دہر کی. عجیب بات ہے, کس نے دی ہے روٹی؟ آپ حضرات کے علم ہے, مولا کائنات نے دی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, روایت میں عجیب انداز ہے احادیث میں. واللہ مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی. اتنا جو لے کے آئے تھے علی کہ 5 روٹیاں بن جائیں. علی علیہ السلام نے اپنی روٹی دے دی اور کیسے سوئے ہیں؟ پانی پی کے سو گئے. علی نے دی ہے فقط نہیں, مولا کائنات نے جیسے ہی صدا آئی نا, مسکین آیا, مولا کائنات نے اپنی روٹی سے ہاتھ اٹھا دیا. شہزادی کونین کا جملہ سنیں گے, اے ابو الحسن کیف یمکن ان لا انفق اذ امرتنی. اے ابو الحسن یہ ممکن کیسے ہے کہ میں انفاق نہ کروں جبکہ آپ نے حکم دیا ہو؟ علی علیہ السلام نے تو حکم دیا ہی نہیں, اپنی روٹی دینے کا کہا ہے. زہرہ مرضیہ اسے بھی حکم تصور کر رہی ہے. فاستبقوا فی الخیرات. جناب سیدہ نے دی, امام حسن امام حسین نے دی, فضہ خادمہ اپنی روٹی دے دی. 3 دن ایسے ہی گزر گئے. اور عجیب ہے روایت میں واللہ انداز کہ بچے ارتعشا کام رہے ہیں بھوک سے مگر انفاق کر رہے ہیں. جو میں آیت کی تلاوت کرنا چاہ رہا تھا سورہ دہر میں, تھوڑا سا پیچھے آئے تو پروردگار نے کیسے قصیدے پڑھے ہیں. عیناً یشرب بها عباد اللہ. جنت میں ایک نہر ہے, بہت توجہ سے سنیے گا ان آیات کو. عیناً یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے اختیار میں جنت کی نہر دے دی گئی, جہاں چاہے نہر کو موڑ دیتے ہیں. عیناً یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یؤفون بالنذر, یہ اپنے عہد کو, وعدے کو, منت کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کبھی مسکین آتا ہے کھلا دیتے ہیں, یتیم آتا ہے کھلا دیتا ہے, فقیر آتا ہے کھلا دیتے ہیں. آگے کیا ترجمہ ہے؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. بعض جگہ سمجھانے کے لیے کہیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے دے رہے ہیں, جبکہ قرآن کی آیت یہ نہیں ہے وَيَقُولُونَ, یہ نہیں ہے وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. نجف اشرف کے علاوہ شاید کہیں اور پڑھوں تو مجھے مشکل ہوتی سمجھانے میں, مگر توجہ کیجئے گا قرآن نے یہ نہیں کہا وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. قرآن نے یہ کہا نہیں کہا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کھلا دیتے ہیں, ہم تو تمہیں خدا کی خاطر کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء, نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے. لا شکورا, نہ ہی تمہارا تھینکس, شکریہ بھی نہیں چاہیے. امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, 7ویں امام سے بھی حدیث ہے, 8ویں امام سے بھی حدیث ہے, 6ٹھے امام سے بھی حدیث ہے. امام کہہ رہے ہیں واللہ علی علیہ السلام نے مسکین سے, یتیم سے, فقیر سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں خدا کی خاطر. مولا نہیں کہا تھا تو آیت کیوں نازل ہو گئی؟ کہا اگر کہا ہوتا تو اللہ کہتا وَيَقُولُونَ. علی نے کہا نہیں تھا, سوچا تھا. اس سوچ میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی. اب ایک جملہ کہنے دیجئے مجھے, یہ وہ ہستیاں ہیں جو سوچتی بھی ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. علی بستر پہ سوتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. رکوع کے عالم میں زکات دیتے ہیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. اور دوسرے کہتے ہیں وَلَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِأَرْبَعِينَ خَاتَمٍ لِيَنْزِلَ فِيَّ مَا نَزَلَ فِي حَقِّ عَلِي مَا نَزَلَ. خدا کی قسم, میں نے, کوئی کہتا ہے میں نے
40 अंगूठियां दी ताकि कोई तो विलायत की आयत नाजिल हो जाए जो अली के बारे में हुई। मां नजल कोई आयत नाजिल न हुई, मद में नाजिल नहीं हुई, मज़म्मत में हुई, वैलुल लिल मुसल्लीन। जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। हैदर की हम सरी में जो फैयाज बन गए, अरे उनकी नमाज भी गई है कुश्ती के साथ। हैदर की हम सरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। आयत पेश कर रहा था, जन्नत में एक नहर है, आइनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे उससे सराब होते हैं, जहां चाहते हैं मोड़ देते हैं। सवाल ये है, इस नुक्ते पे लाना था मुझे। आक़ाए जवादी आमली इस नुक्ते को बयान करते हैं, उन्हीं से इस्तेफादा करके बयान कर रहा हूं कि जन्नत में एक नहर है, जहां चाहते हैं ये बंदे मोड़ देते हैं। ये अहले बैत की कोई आला फजीलत नहीं है। काश के मैं बयान कर सकूं, भाई जिनके ठोकर में जन्नत हो उनके लिए ये बयान करना कि जन्नत की एक नहर इनके इख्तियार में दे दी हो, ये कौन सी फजीलत हो गई? ये अदना दर्जे की फजीलत क्यों बयान की कुरान में अल्लाह ने? क्योंकि इन फजीलतों के समंदर में इन्फाक करने वाली एक फिजा भी है। ये जो जन्नत के नहर का इख्तियार बताया जा रहा है, ये कनीज़ ज़हरा फिजा का इख्तियार बताया जा रहा है। अगर इन हस्तियों के इन्फाक पे इनकी वो तारीफ हो जाती कि जो इनका इख्तियार है वो बयान हो जाता, तो फिर फिजा आयत में शामिल ना हो पाती। सलावत पढ़ते हैं अहले बैत की जात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल या अली अरबाब इल्म दानिश, आप हजरात के इल्म है बहुत सारी अहादीस इस घराने का इन्फाक, शहजादी कौनैन का इन्फाक, अमीर कायनात का इन्फाक खैबर से मिल रहा है तो इन्फाक कर रहे हैं। हजरत जाफर खैबर से भी मिला, इन्फाक किया, और हजरत जाफर जब हबशा से पलट के आए हैं तो इंतहाई कीमती हदिये लेके आए हैं सरकार के लिए। किसने भेजा है? हबशा के बादशाह ने, नज्जाशी ने भेजा है। इंतहाई कीमती हदिये, उसकी कीमत रिवायात में जो जिक्र हुई है कमाल है। सोने के कीमती हदिये सरकार के लिए भेजे हैं। खैबर से इतना कुछ मिला, अली अलैहिस्सलाम का हिस्सा दुगना, वो हमेशा दुगना ही होता था क्योंकि दुगना उसे मिलता था जो जंग करता था। वल्लाह यहाँ तक आ गए तो एक जुमला सुन लीजिएगा हदीस का, आमाली सदूक में हदीस का जुमला सुन लीजिएगा। मैं पेश करूंगा ये रिवायत कि दुगना अली अलैहिस्सलाम को मिला खैबर से, जनाबे जाफर लेके आए हैं कीमती तरीन हदिये, नज्जाशी ने भेजे हैं, सरकार ने जुमला कहा, मिंबर पे गए। वो क्या जुमला कहा मैं पेश करूंगा, मगर मैं बयान कर दूं कि हमेशा अली अलैहिस्सलाम को हर जंग में दुगना मिलता था क्योंकि अली ही थे जो कर्रार थे। आमाली सदूक की अजीब हदीस है, एक जंग में अली अलैहिस्सलाम नहीं गए, बगैर जंग के माल मिल गया नहीं, कुछ जंग हुई बहुत कम मुख्तसर। जब माल मिला, माल गनीमत हाथ आया, सरकार तकसीम कर रहे हैं, कहा अली को बुला के लाओ। अब वो कि जो वहां गए थे, जो हमेशा से भाग के आते थे, अब उनके कान खड़े हुए, अली को अब क्यों बुलाया जा रहा है? सरकार ने कहा 2 हिस्से अली को दिए जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अली तो जंग में गए ही नहीं, फिर किसके 2 हिस्से दिए जा रहे हैं? कहा तुम ही गवाही दो। क्या तुमने मैदान में नहीं देखा था कि एक शख्स आके बढ़ बढ़ के हमले कर रहा था, लड़ रहा था, तलवार चढ़ा रहा था, मुझ तक आया और कहा या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, मेरा हिस्सा अली को दे दीजिएगा।
پھر دوسرا شخص آیا, بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا, اس نے کتنے سارے ناریوں کو واصل جہنم کیا. مشتاق آیا, تمہارے سامنے کہا میرا حصہ علی کو دے دیجیے گا. کہا ہاں تو اس کو بلائے نا, وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, ایک طرف لڑنے والے جبرائیل تھے, دوسری طرف لڑنے والے میکائیل تھے. میں نے جبرائیل اور میکائیل کا حصہ علی کو دیا ہے, کیونکہ علی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہے. صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر. اذا قیل لکم توسعوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیے, صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ اور امیر کائنات کی ذات مقدس پر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. دوسروں کو جگہ دینا بھی انفاق ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے گا. ایسا ہی ہے بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذکر ہو رہا ہے انفاق امیر المومنین اور جناب سیدہ کا. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تین چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں تمہاری اس دنیا سے. شہزادی کونین کہہ رہی ہیں تلاوت القرآن والنظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق جزاکم اللہ فی سبیل اللہ. امیر المومنین کو خیبر سے بہت کچھ ملا غنیمت, بانٹتے ہوئے پہنچے ہیں گھر. اب معاملہ یہ ہوا, جناب جعفر آئے فتح خیبر, اور جناب جعفر کا آنا ساتھ تھا. آپ حضرات کے علم میں, اہل علم میں, جناب جعفر کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا تھا. پہلی ہجرت اسلام کی جب ہوئی تھی, جناب جعفر طیار چند 80 لوگوں کو لے کے گئے تھے حبشہ کی سرزمین جو آج کا ایتھوپیا ہے. وہاں پہ گئے, رسول کا پیغام پہنچایا. جناب ابو طالب نے دعوت دی, دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. نجاشی ابو طالب کی دعوت دی. تعلم یا ملیک الحبش ان محمدا نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریم. اے حبش کے بادشاہ جان لو, یہ جو محمد آئے ہیں جس طرح عیسیٰ اور موسیٰ نبی تھے اسی طرح محمد بھی نبی ہیں. ابو طالب کی دعوت پہ, جعفر کی تبلیغ پہ نجاشی دائرہ اسلام میں داخل ہوا. ایسا مومن بنا کہ جب ام حبیبہ سے نکاح ہو رہا تھا حبشہ کی سرزمین پہ, تو جعفر طیار مہمان خصوصی تھے. نبی کی جانب سے نکاح پڑھنے والا نجاشی تھا. سرکار کو دیکھا نہیں ہے, سرکار کو دیکھا نہیں ہے نجاشی بادشاہ نے. جناب جعفر طیار کا ایک الگ تذکرہ ہے کہ کیسے وہاں جا کے دین اسلام کی تبلیغ کی, سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. حضرت جعفر نے جب عامر ابن عاص, ابو سفیان اور یہ سارے لوگ کفار کی جانب سے حضرت جعفر طیار کے پیچھے گئے, ان کے پیچھے کے ان لوگوں کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گے. پہنچ گئے, ایتھوپیا پہنچ گئے. کہا یہ ہمارے ملک میں فتنہ کر کے آئے ہیں, انہیں ہمارے حوالے کرو, یہ مجرم ہیں. سمجھدار بادشاہ تھا, کہا نہیں انہیں بلا کے لاؤ, ان کی بھی بات سنوں گا. واللہ مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھا, نہیں معلوم کیسے میں یہاں چلا گیا, مگر 2 جملے سن لیجئے گا. بسم اللہ بسم اللہ. کہا بلا کے لاؤ. جناب جعفر آئے, مسلمان جمع ہو گئے. حضرت جعفر کو کہا کیا جرم کر کے آئے؟ کہا کہ ہم نہ کھانے کا طریقہ جانتے تھے, نہ پینے کا طریقہ جانتے تھے. عورتیں میراث میں چلی جاتی تھی, باپ کی عورت نسلوں میں میراث میں جا رہی ہے. جھوٹ کا بازار گرم تھا, سود کا بازار گرم تھا. ایک نبی آیا جس نے ہمیں سکھلایا کہ جھوٹ مت بولو, خدا ایک ہے. اس نے یہ باتیں بتلائیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اس نبی کا اقرار کر چکے ہیں. کہ اگر وہ نبی ہے تو کچھ سناؤ, کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہوا. جناب جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. حضرت ابو طالب کا پیغام پہنچایا. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. دائرہ اسلام میں داخل ہوا.
ان کو کہا جو چغلی کے لیے آئے تھے, جو ہمیشہ اسلام کے مقابل میں رہے, عمر یاس کو بھیجا تھا سردار بنا کے, ان کو کہا کہ جلد سے جلد واپس چلے جاؤ نہیں تو تم میری عقوبت کا شکار ہو جاؤ گے. ایس نجاشی نے سرکار کے لیے جناب جعفر کے ذریعے قیمتی ہدیے بھیجے. بہت عرصہ گزر چکا ہے, اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی تھی, اب فتح خیبر 8ویں ہجری میں ہو رہی ہے یا 9ویں ہجری میں بعض تاریخ کے مطابق. اس وقت جناب جعفر پلٹ رہے ہیں کئی سال بعد. سرکار کا جملہ سنانا تھا مجھے, اس وجہ سے تمام تمہید باندھی. وہ جملہ کیا ہے سنیے. علی علیہ السلام کے بھائی سے کیا عشق ہے سرکار کا. کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا خیبر کی فتح پہ زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے پہ زیادہ خوش ہوں. ایتھوپیا کی سرزمین پہ سب سے پہلا مسلمان بچہ جس کی ولادت ہوئی عبداللہ ابن جعفر طیار, حضرت اسما بنت امیس کا بیٹا, جناب جعفر طیار کا بیٹا, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے شوہر. 3 بیٹے ہوئے اللہ نے دیے, عبداللہ اور محمد, 3 بیٹے دیے. حضرت اون سے شادی ہوئی جناب ام کلثوم کی, حضرت اون کی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد جناب محمد سے شادی ہوئی جناب ام کلثوم کی, حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے. جعفر پلٹ کے آ رہے ہیں, قیمتی ہدیے نجاشی نے بھیجے ہیں. مسلمانوں کی نگاہیں ہدیے کی جانب کہ کس کو ملے گا, بھیجا نبی کے لیے تھا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں ملے گا کس کو. مگر جانتے ہیں سرکار بھی انفاق کرتے ہیں. مگر اب رسول منبر پہ گئے اور کہا یہ قیمتی ہدیہ میرے لیے آیا ہے, مگر میں اسے دوں گا جو اللہ کا بھی پسندیدہ ہوگا, اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہوگا. یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ابھی خیبر فتح ہوئی تھی, سب کو جان لینا چاہیے تھا کہ علی کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا, مگر تاریخ نے لکھا اس کے باوجود کچھ لوگ اس ہدیے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں مل جائے. نبی نے بیان کیا یہ وہی علی ہے جو اللہ کا بھی محبوب, رسول اللہ کا بھی محبوب, یہ ہدیے علی کو دیے جائیں گے. مگر انفاق علی, واللہ قیمت بھی ذکر ہوئی ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. علی علیہ السلام کو ملا, شہرت ہو گئی کہ علی کو اور ہدیے ملے ہیں سونے کے قیمتی ترین. وہ ایک پیالہ ملا, امیر کائنات نے, ایک شخص ایک فقیر غریب آیا, مولا کائنات نے وہ بیچا اور اس کو کچھ درہم عطا کیے. اب پھیل گئی خبر مدینہ میں. مدینہ کا عالم کیا تھا آپ حضرات کے علم میں ہے. نیا نیا مدینہ جب آباد ہوا تھا, گھر تک نہیں تھے لوگوں کے پاس. اصحاب صفہ موجود ہیں, چبوترے پہ بیٹھے ہیں, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, گھر تک نہیں ہے. کچھ ذرا سا بھی آ جائے تو ان کے لیے بہت کچھ ہے. انفاق کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. یہ ان غربا فقراء, یہ جو اصحاب صفہ تھے, ان کو کھانا کیسے ملتا تھا؟ امیر المومنین کے گھر میں جو کا انتظام بھی تھا اور گندم کا انتظام بھی تھا. جو کی روٹی بھی بنتی تھی, گندم کی روٹی بھی بنتی تھی. گندم کی روٹی کیوں بنتی ہے؟ علی تو نہیں کھاتے تھے, یہ ان مدینے والے فقراء غربا کے لیے بنتی تھی. زہرا مرضیہ کے گھر سے بن کے جایا کرتی تھی. اس لیے شہزادی کونین کی وہ فضیلت تمام کی تمام چیزیں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے گھر پہ کام انجام دیتی تھی. صرف گھر کا کام نہیں ہوتا تھا, مدینے والے فقراء غربا کا کھانا زہرا کے گھر سے جاتا تھا. شیخ باقر قرشی اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں, امیر کائنات ایک فقیر کو دیا, مدینے میں خبر پھیل گئی علی انفاق کر رہے ہیں. فقراء آ گئے. اب علی سے منع نہیں ہوتا. کچھ چیزیں واللہ ایسی ہیں جو صرف سننے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. واللہ آسان نہیں ہے کہ انہیں بچے بھوکے مر رہے ہوں اور انفاق کر رہا ہو, مگر ان کی فضیلت قرآن نے ایسے بیان کی, یؤثرون علی انفسہم, یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, چاہے اپنے بچے بھوکے ہوں, ولو کان بہم خصاصہ, حاجت ہو اس کے باوجود انفاق کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما ينفقوا مما تحبون, ایسے ہی بھائی. سبحان اللہ, گروی بچے رکھتے ہیں, کمال ہے. آپ اندازہ لگائیے, توجہ کیجئے گا. مولا کائنات نے بانٹ دیا نا. گھر کیسے پہنچے؟ خالی ہاتھ پہنچے. اب مسجد میں آئے ہیں نماز کے لیے, عمار بیٹھے ہیں, سلمان بیٹھے ہیں, ابو ذر بیٹھے ہیں, رسول بیٹھے ہیں. امیر کائنات آئے,
ان میں سے کسی نے مزاحن کہا کہ ابو الحسن اتنا ہدیہ ملا ہے دعوت نہیں کریں گے؟ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، سلامت رہے، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مجھے مناسبت کا نہیں معلوم کہ دعوت میں اور اس نعرے میں کیا ربط ہے، مگر توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر۔ بڑے بڑے پیاروں سے کرانے والے، لشکر جلال سے یکدم تہوتے کرنے والے، سونا اور چاندی کے منہ پر حقارت کی تھپڑ مارنے والے، نعرہ حیدری، جس کے علمی چمن سے نصرت کے پھل چنے جاتے ہیں، جس کے قلم سے علمی جواہر پارے پارے کیے کیا بات ہے بھائی، واہ ان کے واہ، دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر۔ سائیں دولت صاحب کی علمی اور مالی دولت میں اضافے کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اب آئیے گا پلٹ کے مولا کائنات سے جناب سلمان، جناب ابو ذر، حضرت عمار، رسول خدا بیٹھے ہیں، اے ابو الحسن کچھ دعوت نہیں دو گے؟ اتنا کچھ ملا۔ واللہ یہ اس وقت کی بات ہے، روایت کا جملہ، کہ جب علی علیہ السلام کے گھر کھانے کو نہیں تھا، استحیاءً کہا کہ بالکل رسول خدا حاضر خدمت ہوں۔ گھر پہ آئے سیدۃ النسوان کی خدمت میں، اے بنت پیغمبر، رسول نے آنے کا کہا ہے، چند اصحاب آئیں گے، کچھ ہے کھانے کو؟ کہ ابو الحسن یہ میرا جملہ ہے، اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے۔ مولا کائنات انتظام کے لیے بھی باہر گئے، جب آئے ہیں تو رسول بھی بیٹھے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں، بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ گالیوں نعرہ حیدری، یا علی، اب علی علیہ السلام نگاہ کر رہے ہیں کھانے کی جانب، ایک جانب زہرا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، سیدہ کونین مسکرا رہی ہیں، سرکار گئے اور ایک سوال کیا، یا فاطمہ انا لکی ھذا، آیا ذہن میں آ گئی آپ حضرات کے اہل علم بیٹھے ہیں، یہ کس نے کس سے سوال کیا تھا؟ یہ حضرت زکریا نے جناب مریم سے سوال کیا تھا۔ رسول خدا نے جب جناب سیدہ سے سوال کیا تو وہی جواب دیا جو مریم نے دیا تھا۔ سبحان اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پروردگار جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا۔ رسول نے یہ سنا، سجدے میں گر گئے، کہا پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے دنیا میں ہی محمد کو اپنی بیٹی کی طرف سے وہ دکھلایا جو زکریا کو مریم کے لیے دکھلایا، مگر تلکا مریم، وہ مریم تھی جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، زہرا سیدۃ النساء عالمہا من الاولین والآخرین، زہرا اولین و آخرین کی خواتین کی سردار ہے۔ صلوات پڑھنے سے شہزادی کونین کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ مجھے چند چیزیں پیش کرنا تھی۔ صدیقہ طاہرہ ام ابیہا سلام اللہ علیہ، الائمہ صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ انہوں نے بلند کیا ہے، میں کہتا ہوں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ اور مفتوح میں فرق، پروردگار ہمیشہ آپ حضرات کی سماعتوں کو بلند رکھے۔ توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کے انفاق کے حوالے سے میں پیش کر رہا تھا شہزادی کونین کا قول، حتماً اب بچے کو یاد ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، حبب الی من دنیاکم، خلاص جزاکم اللہ خیرا، تلاوت القرآن والنظر الى وجہ رسول اللہ والانفاق فی سبیل اللہ۔ ایک بات ذہن میں رہے، انفاق کرنا افضل ہے، کوئی انفاق کرے لینا افضل نہیں ہے، جب تک ہو سکے ان تکون یدک العلیٰ،
تمہارا ہاتھ اوپر والا ہو یہ افضل ہے اللہ کی نگاہ میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت توجہ کیجئے گا. اہل بیت علیہ السلام نے سکھلایا. قرآن کریم میں انفاق کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. ایک دو آیت میں تبرکاً پیش کروں, بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. کیا ہے قرآن کریم کی آیت؟ یسألونک عن ماذا ينفقون, یا کہ سوال کر رہے ہیں انفاق کریں کس میں سے, خرچ کس چیز میں سے کریں. انفاق استحبابی الگ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے کیا. واجب عمل کو بھی انفاق کہا جاتا ہے. انفاق کا پہلا مصداق زکوٰۃ, خمس, یہ تمام چیزیں. یسألونک عن ماذا ينفقون, یہ سوال کرتے ہیں اے رسول, آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز میں سے انفاق کریں, ہمارے پاس ہے کیا. قل العفو. العفو, العفو کسے کہتے ہیں؟ یہ معافی والا العفو نہیں, العفو یہ وہ والا نہیں ہے. العفو یعنی جو فاضل بچ جائے, جو ایکسٹرا بچ جائے, پورے سال کھاؤ, جو بچ جائے اس میں سے انفاق کرو, یہی تو خمس ہے. علماء نے اس آیت سے خمس پر استدلال کیا ہے اپنی کتب میں. یسألونک عن ماذا ينفقون قل العفو, کہو جو کچھ کھاؤ پیو اس کے بعد جو بچ جائے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرو, یہی خمس ہے. اور جو در اہل بیت پہ علم حاصل کر رہے ہیں, توفیقات میں اضافہ چاہتے ہیں, تو ایک حدیث سے پیش کروں گا. امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. امام علیہ السلام نے ایک شخص کو خط لکھا. اس نے پہلے خط لکھا تھا کہ مولا خمس میں سے اگر کچھ مل جائے, کچھ خرچ کر چکا ہوں. اور تو امام نے کہا دیکھو لا تحرموا انفسکم من دعائنا ما استطعتم. واللہ بہت بڑا جملہ ہے. جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو امام معصوم کی دعا سے کیوں محروم کرتے ہو, کیوں تھوڑا تھوڑا خمس بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہو. انفاق کرو, خمس دو تو امام وقت تمہارے لیے دعا کرے گا. اندازہ لگا رہے ہیں. اجازت بزرگوں سے میں معذرت چاہتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں. بعض طلبہ علم کی یہ غلط فہمی ہے کہ طالب علم پہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے, اس طرف حتماً متوجہ ہوں گے. انفاق, امام کہہ رہے ہیں جب تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو امام کی دعا سے محروم نہ کرو. دوسرا جملہ, بس بات تمام کی. دوسرا جملہ کہ اگر تم نکالو گے خمس تو ہوگا کیا, یہ تمہارے رزق میں اضافے کی ضمانت ہے. صلوات پڑھ دیں امام کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تلاوت القرآن, النظر الی وجہ رسول اللہ, والانفاق فی سبیل اللہ. رسول کے چہرے کی طرف زیارت, رسول اور علی بھائی بھائی ہیں. جس طرح نبی کے چہرے کی زیارت معرفت کے ساتھ اجر و ثواب, اسی طرح علی کے چہرے کی طرف زیارت بھی ثواب. جناب ابو ذر کی حدیث یاد ہے نا آپ کو, کائنات کے نبی نے کہا, جو اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے, کائنات کے نبی نے کہا, بات تمام کی میں نے, کائنات کے نبی نے کہا ابو ذر فی الزہد مثل عیسی ابن مریم. زہد و تقوی میں حضرت ابو ذر عیسی ابن مریم کی مانند ہے. حضرت ابو ذر زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہے. بہت توجہ, بات تمام کرنے جا رہا ہوں. وہی زہد و تقوی میں جو ابو ذر عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہے, وہ ابو ذر عجیب کام کر رہے ہیں مسجد میں. کان الناس یصلون, لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں. جو زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ بڑھ کے ہے. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, ابو ذر بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کانا ینظر الی وجہ علی. ابو ذر بیٹھ کر امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اے ابو ذر, تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تمہیں نہیں پتا نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. آپ سن لیجئے گا ایک جملہ, کوئی آ کے کہے بھئی آج کے دور میں علی کے چہرے کی طرف کیسے زیارت ہو سکے گی؟
کیسے علی کے چہرے کو دیکھ سکیں گے؟ ذریح مطہرہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں سکھلایا گیا کہ کہو اشہد انک تسمع کلامی ترا مقامی ترد سلامی. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عشق رسول، شہزادی کون ہے؟ رسول کے چہرے کا دیدار. یہی وجہ ہے کہ سیدۃ النسوان کا سب سے بڑا غم رسول سے فراقت تھی. ہائے حسین. آپ کے علم ہے حضرت بلال کو بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا کہ جس طرح رسول کے دور میں اذان دیتے تھے اذان دو. جناب بلال نے تعزیانے بھی کھائے مگر کہا میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. لن ارفع الاذان لاحد بعد رسول اللہ. پانچویں امام کہتے ہیں منذ ذالک الیوم ترک قول حی علی خیر العمل. جب سے بلال نے اذان دینا چھوڑی اذان سے حی علی خیر العمل نکل گیا. بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے. عرصے بعد بلال پلٹ کے آئے ہیں. حسن و حسین سلام کرنے آئے ہیں. چچا بلال آپ پر سلام. جناب فضہ بھی آئی ہیں. زہرا کی خواہش لے کے آئی ہیں کہ اے بلال بنت پیغمبر کی خواہش ہے کہ آذان دو اسی طرح جیسے رسول کے دور میں دیتے تھے. مگر ارباب اذان بلال تو عہد کر چکے ہیں کہ رسول کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے. مگر بلال نے کہا ارے یہ بدعت الرسول ہے. بلال گلدستہ اذان پہ گئے. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. زہرا کو یاد آیا ہوگا اب میرے بابا عمامہ پہن کے مسجد میں جانے کی تیاری کرتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. بکا پڑھنے لگا. جیسے ہی بلال کی صدا بلند ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ. راوی کہتا ہے شہقت شہقتاً. زہرا کی ایک چیخ بلند ہوئی حتی غشیت. ارے نبی کی بیٹی بے ہوش ہو کے گر گئی. ارباب اذان بلال اذان دے رہے تھے. گھر والے سمجھے زہرا گزر گئی ہے. حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے. فضہ دوڑتی ہوئی آئی. اے بلال اذان روک دے. ارے بنت پیغمبر گزر گئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. کاش یہی موقع ہوتا جب زہرا گزر گئی ہوتی. کچھ اور دن تکلیف تو نہ ہوتی. مگر ارباب اذان جب پانی ڈالا گیا تو آنکھ کھل گئی. ابھی زہرا کی مصیبتیں ختم نہ ہوئی ہے. گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ گزارش کی بلال کو کہا جائے دوبارہ اذان دے. بلال نے ہاتھوں کو جوڑا. بنت پیغمبر سے کہے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہے. ارباب اذان 95 دن کیسے گزارے زہرا نے. میرا چھٹا امام کہتا ہے جب تک دادی زندہ رہی قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ارباب اذان آپ نے جناب سیدہ کی حدیث سنی نا. بی بی نے کہا مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. آخری وقت میں علی کو وصیت کی یا ابوالحسن جب مجھے دفنا دیجئے گا میری قبر پہ قرآن پڑھنے آیا کیجئے. اجرکم علی اللہ. قبر زغرا پر علی قرآن پڑھ رہے ہیں.
خفتا خفتن آنکھ بند ہوئی دیکھا زہرا آئی گئے یا ابا الحسن جزاک اللہ خیرا آپ نے وصیت پر عمل کیا مگر اب گھر پلٹ جائے اے زہرا کیوں گھر چلے جائیں جواب آیا لأن زینب استيقظت من النوم وتبحث عن مکانی ارے زینب اٹھ گئی ہے ماں کو ڈھونڈ مولا کائنات تیزی سے گھر میں داخل ہوئے دیکھا ماں کے بستر کے پاس زینب ماں کو یاد کر کے رو رہی ہے میں کہوں بی بی علی کو بھیج دیا کہ زینب نہ روئے مگر شام غریبا خیموں کا جلنا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل